حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چاروں ہستیاں ہم زلف ہیں، ساڈو ہیں، یعنی ان چاروں ہستیوں نے ایک ہی گھر میں شادی کی ہے، نکاح کیا ہے۔ حضرت میمونہ، حضرت سلمہ، حضرت ام الفضل اور حضرت اسماء، یہ چاروں آپس میں بہنیں ہیں اور ایک ہی ماں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ ہیں، حضرت امیر حمزہ کی زوجہ حضرت سلمہ، حضرت عباس کی زوجہ حضرت ام الفضل اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء ہے۔ تو یہ چاروں آپس میں ہم زلف ہوئے، ساڈو ہوئے، اور پھر ان کا یہ رشتہ بھی ہے کہ حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں، ساڈو بھی ہیں۔ اور حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، ان کی تاریخ یہ ہے کہ ان کا پہلے نکاح حضرت جعفر طیار، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی سے نکاح تھا۔ ان کی شہادت ہو گئی جب جنگ موتا میں، تو حضرت اسماء بیوہ ہوئیں، اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا حضرت اسماء سے، جس کا نام محمد، ابھی گود میں تھا، دودھ پیتا بچہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ پھر سے حضرت اسماء بیوہ ہو گئیں، تو پھر حضرت اسماء نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، یعنی اپنے دیور سے نکاح پہلے حضرت ابو بکر سے کیا، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کیا، اور وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، دودھ پیتا بیٹا محمد نام ہے، وہ بھی ساتھ لے گئیں۔ اور حضرت محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ یعنی یہ آپس کی رشتہ داریاں دیکھیں، آپس کی محبت دیکھیں۔ یعنی حضرت جعفر طیار کے گھر میں صدیق اکبر کا ذکر ہوتا تھا، اچھے انداز میں ہوتا تھا، تبھی تو حضرت اسماء نے حضرت ابو بکر صدیق سے نکاح کیا بعد میں۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے نکاح ان کے بعد ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا حضرت محمد خود حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش کی ہے، اور ممبر پر پاس بٹھاتے تھے ان کے بیٹے کو، اور بٹھا کر لوگوں کو خود بتاتے کہ لوگوں یہ صدیق اکبر کی پشت سے ہے، بیٹا علی کا ہے، یعنی اپنا بیٹا بنا کر پرورش کی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو ایران فتح ہوا، بادشاہ کی 3 بیٹیاں، ایک روایت میں 2 بیٹیوں کا ذکر ہے کہ قیدی بن کر آئیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تینوں یا 2 حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کا نکاح حضرت محمد بن ابی بکر سے کیا، اور دوسری کا نکاح حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا، جس کا نام شہر بانو ہے۔ اب ان دونوں کا نکاح ہوا تو اللہ نے انہیں اولادیں عطا کی، تو حضرت امام حسین کو اللہ نے بیٹا دیا، نام امام زین العابدین رکھا، اور حضرت محمد بن ابی بکر کو اللہ نے بیٹا عطا کیا تو نام قاسم رکھا۔ جب یہ جوان ہوئے تو ان کے رشتے ہوئے، حضرت امام زین العابدین نے اپنے چچا حضرت حسن کی بیٹی سے نکاح کیا،
اور حضرت قاسم محمد بن ابی بکر کے بیٹے نے حضرت عبد الرحمن کے گھر نکاح کیا بیٹی سے، تو پھر ان کو اللہ نے اولادیں عطا کی۔ حضرت امام زین العابدین کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، نام رکھا امام باقر، اور حضرت قاسم کو اللہ نے بیٹی عطا کی اور نام رکھا ام فروہ۔ جب یہ جوان ہو گئے تو انہوں نے آپس میں رشتہ کیا، یعنی حضرت امام باقر اور حضرت ام فروہ، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا تو اللہ نے انہیں اولاد عطا کی، تو نام امام جعفر صادق رکھا۔ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ تلوار کی مٹھ چاندی کی لگوا سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ پوچھنے آیا۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے ریفرنس دیا کہ ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار تھی اس کی مٹھ چاندی کی تھی، اس لیے لگوا سکتے ہیں۔ تو وہ جو شخص آیا تھا اس نے پوچھا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق جلال میں آ گئے، کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق، اور جب تک سانس چلتی رہی کہتے رہے نام صدیق، نام صدیق، کہ ہاں صدیق، ہاں صدیق، یعنی میں مانتا ہوں کہ وہ صدیق ہیں، صدیق اکبر ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق یہ ایک طرف سے حضرت علی ہیں اور دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ دونوں آپس میں جب ملتے ہیں یہ چھٹے امام ہیں، اور پھر حضرت امام جعفر صادق کے بعد 6 اور امام پھر حضرت امام جعفر صادق سے ہیں۔